اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول کافی جلد اول۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کیوں دیا گیا؟ جناب ابو یعقوب بغدادی نے نقل کیا ہے کہ ابن سکیت نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یہ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا اور دوسرے معجزات جو جادو کے مشابہ تھے وہ کیوں عطا فرمائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تب کے ساتھ مبعوث فرمایا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام اور خطبوں کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، جب خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا اس دور میں جادو کا بہت بڑا زور تھا اور لوگ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرتے تھے، تو خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا دیا اور آپ نے ان کے سامنے وہ کام کیا جو جادوگروں کی طاقت سے باہر تھا، اور ان کے ان معجزات سے جادو و سحر باطل ہو گیا۔ تو اس طرح خدا نے اپنی حجت کو ان لوگوں پر تمام کیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی دور میں خدا کی طرف سے مبعوث ہوئے جس دور میں تب کا بڑا زور و چرچا تھا، تو خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ چیز عطا کی جو ان لوگوں کی طاقت سے باہر تھی اور اس پر وہ قادر نہیں تھے۔ آپ نے ان لوگوں کے سامنے مردوں کو زندہ کیا اور مبروسوں کو ٹھیک کیا، جو مادرزاد اندھے اور کوڑے تھے ان کو صحت دی۔ اس طرح خدا نے لوگوں پر اپنی حجت تمام کی۔ دین کا کمال طلب علم میں ہے۔ جناب ابو اسحاق البصری نے ایک راوی سے نقل کیا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، اے لوگو جان لو دین کا کمال علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ یاد رکھو تم پر علم کا حاصل کرنا مال و دولت کمانے سے زیادہ واجب ہے، کیونکہ مال تم لوگوں کے درمیان ایک عادل نے تقسیم کر دیا ہے اور پھر اس کی ضمانت اسی عادل نے لی ہے جو قادر بھی ہے، وہ عنقریب تمہیں مل جائے گا۔ اور علم خدا کے خزانوں میں محفوظ ہے، پس تم لوگوں کو اس نے حکم دیا ہے کہ اس کو اس کے اہل سے طلب کرو، پس تم اس کو طلب کرو۔ دین کا علم حاصل کرو، بدھو مت بنو۔ جناب مفضل بن عمر نے بیان کیا ہے، میں نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، تم پر واجب ہے کہ تم دین اور اس کے احکام کا علم حاصل کرو، بدھو مت بنو، کیونکہ جو شخص دین کا علم حاصل نہیں کرتا خدا قیامت کے دن اس کی طرف اپنی نظر رحمت و کرم نہیں کرے گا اور اس کے اعمال کو اس قابل نہیں قرار دے گا کہ وہ قبول ہو۔ امام قائم کے ظہور کے وقت لوگوں کے انعام کامل ہوں گے۔ جناب ابن بی یافور نے بنی شیبان کے غلام سے نقل کیا ہے اور اس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا، جب ہمارا قائم ظہور کرے گا اور قیام کرے گا تو خدا اپنی قدرت کاملہ کے تحت دست رحمت لوگوں کے سروں پر رکھے گا، جس سے لوگوں کی عقلیں جمع ہو جائے گی اور ان کے انعام کامل ہو جائیں گے۔